बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 29 अगस्त है और दिन बड़ा खूबसूरत है जुमे का। मेरी तरफ से मेरी तमाम मोहतरम यूट्यूब फैमिली को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जुमे के इज्तिमात में ख़ास दुआ करनी है आपने अपने उन भाई और बहनों के लिए जिन पर सैलाब की सूरत में आफत टूटी हुई है, और मुझे उम्मीद है कि मेरी यूट्यूब फैमिली जो है वो महफूज होगी। अगर कोई ख़तरा है तो जल्द अज जल्द अपने आप को महफूज कर ले, क्योंकि बदतरीन सैलाब की फिर पेशगोई कर दी गई है। और महकमा मौसमियात कहता है कि अगले 3 दिनों में पूरे पाकिस्तान तकरीबन उन्होंने KP के बलोचिस्तान, पंजाब, कश्मीर यानी इन तमाम इलाकों में शदीद बारिशों की जो है वो की है, यानी पेशगोई की है कि शदीद बारिशें होंगी। और आप जानते हैं कि इंडिया में भी बहुत शदीद बारिशें हो रही हैं, वहाँ पे भी नुकसान हो रहा है और वो अपने डैम्स को खोल देते हैं। और चूँकि पाकिस्तान नीचे है तो सारा पानी जो है वो नीचे की तरफ आता है और पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। और वो दरिया जो कई सालों से बिल्कुल नाले बन चुके थे वो भी बिफर चुके हैं। और चूँकि उन दरियाओं में पानी नहीं आता था तो लोगों ने वहाँ पे आबादियाँ बना ली। ख़ासकर जो अमीर लोग थे उन्होंने वहाँ पे अपनी सोसाइटियाँ काट ली। एक बड़ी मशहूर सोसाइटी का जिक्र हो रहा है और वो सोसाइटी है अलीम खान की। अलीम खान ने इमरान खान के दौर में जो इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने अर्ज़ी डाल दी कि उनको यहाँ पे सोसाइटी बनाने दी जाए, तो इमरान खान ने इनकार कर दिया। और फिर अलीम खान आपने देखा कि अलहदा हुए, बगावत की, पार्टी बनाई। अब वही सोसाइटी जो है वो पानी में डूबी हुई है। चूँकि PDM जो ही आई, अलीम खान ने गद्दारी की, तो एक लेटर सर्कुलेट कर रहा है जिसमें बताया गया है कि मरियम सफदर के हल्फ उठाने के 4 दिन बाद 11,000 कनाल जो है वो उसी जगह पे दे दी गई अब्दुल अलीम खान को। अब्दुल अलीम खान का शुरू से यही धंधा है और ये अकेला नहीं है, इसमें सियासतदान हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट हैं, इसमें जर्नैल हैं, किसी के बेटे हैं, इन सब का ये जॉइंट वेंचर है। मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि ये अलीम खान ये साबिर मिट्ठू का बिजनेस पार्टनर है। साबिर मिट्ठू जो है वो समधी है जो है ना वो बाजवा का। अब आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में अगर आर्मी चीफ का कोई समधी हो तो वो पाकिस्तान में क्या कुछ कर सकता है। बाजवे के ससुर ने कितना गंद फैलाया इस जो है ना वो सियासत में, तो फिर समधी तो आपको पता है। समधी यानी इसी पार्टनरशिप में जब बाजवा के बेटे की शादी हुई तो 1 हफ्ते के अंदर जो है वो उसकी जो बहू थी बाजवे की वो अरबपति बन गई, क्योंकि वो साबिर मिट्ठू की जो है ना वो बेटी थी। तो ये जो है ना वो सारे माफियाज हैं। इंसान जो अपने हाथों से गांठें लगाता है तो फिर उसे दांतों से खोलनी पड़ती हैं। हर कोई पैसे लेता है, ब्यूरोक्रेसी पैसे लेती है, ठेकेदार पैसे लेते हैं, NOC के ठेके मिलते हैं, प्लॉट्स मिलते हैं, आपको इतने प्लॉट्स दिए जाएंगे। तो पहली दफ़ा लाहौर की हालत बुरी हो गई है। दूसरी तरफ चिनोट है, यानी अमीर अब्बास कह रहे थे कि वहाँ पे बहुत बड़ी शुगर मिल है। वाकई बहुत बड़ी शुगर मिल है, रमज़ान शुगर मिल, और वो शुगर मिल है शरीफ ख़ानदान की, हमजा शहबाज की। उसको बचाने के लिए पानियों का रुख जो है वो मोड़ा जा रहा है और उस मिल की हिफाजत के लिए बिल्कुल पूरा लश्कर तैयार खड़ा है। पानी को कभी किधर मोड़ते हैं, कभी किधर मोड़ते हैं, ताकि रमज़ान शुगर मिल को बचाया जाए। अगर आम लोग जो है वो उसमें बहते हैं, आम लोगों की जो जमा पूंजी है वो गर्क होती है, तो होती रहे, हमने रमज़ान शुगर मिल को बचाना है। बहरहाल जो है ना अपने आप को जल्द अज जल्द महफूज करें और महफूज रखें, और इनसे कोई उम्मीद न लगाएं कि ये आपकी मदद करेंगे, ये आपके खैर खा हैं, ये कोई रिलीफ का काम करेंगे। आप यानी देख रहे हैं कि एहसन इकबाल की सफ़ेद दाढ़ी है वो टिकटॉकें बना रहा है, वो यानी पेड कंटेंट चलवा रहा है, पेड पैसे देकर अपनी प्रमोशन करवा रहा है। यही हाल ख्वाजा आसिफ का है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो आते हैं,
टिक टाके बनाते हैं। जो कश्तियाँ रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए उनमें ये सैरें कर रहे हैं, जो हेलीकॉप्टर जो है ना वो रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल होने चाहिए वहाँ पे वो टिकटॉकें बना रहे हैं। और मैंने कई फौजी जवान भी आप देखे हैं जो टिकटॉक बनवा रहे हैं, उन पे भी कैमरा लगा हुआ है, वो रिलीफ का काम कर रहे हैं, कोई बच्चे को उठा रहा है रस्से के जरिए तो उसकी भी टिकटॉक बन रही है। ये कोई ऐसी नहुसत आई है पंजाब पे कि जिसने पूरे सिस्टम को जो है वो टिकटॉक पे लगा दिया है। बहरहाल कोशिश करें अपने आप को और अपने ख़ानदान को महफूज करने की, और दुआ भी करें कि अल्लाह पाक जो है वो पाकिस्तान को इस आफत से बचाए। अब एक और बहस छिड़ निकली है, इसका जो इजहार है वो किया ईसा नकवी ने, बहुत ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, बड़ी रिसर्च करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो पहले दिन थे ना तो इसमें इंडिया सफाई करता रहा अपने डैमों की कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी यहाँ पे स्टोर हो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है ना वो स्टोर हो। उन्होंने सफाई कर ली, जब पानी भर गया तो फिर उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए हमें जो है वो वार्निंग जारी कर दी कि अब हम पानी छोड़ने लगे हैं। और फिर उसने पानी छोड़ा और तारीख का सबसे ज़्यादा पानी छोड़ा और फिर आपके सामने है। लेकिन ये आपको मोदी का नाम लेते नज़र नहीं आएंगे, यही कहेंगे कि आबी जारियत। एहसन इकबाल कह रहा है आबी जारियत है, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा कह रहा है नहीं नहीं आबी जारियत नहीं है, क्योंकि आबी जारियत मानते हैं तो फिर इंडिया को जवाब देना पड़ेगा, यानी उसके साथ फिर जंग करनी पड़ेगी। और आपको पता है कि जंग से हमारी जान जाती है। पहले भी 3-4 दिन मार खाने के बाद हमने जवाब दिया था, वो भी एयरफोर्स ने जवाब दिया था, तो इंडिया का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। और इधर जो अपने इंतजामात का वक्त था उस वक्त जो है ना ये पूरा टब्बर ये जापान में मौजूद था, लोगों को बताना था, अब सायरन बजा रहे हैं जब पानी सर पे खड़ा है। बहरहाल आपने जो कुछ करना है इस मुल्क में वो खुद करना है, इन पे आपने जो है वो नहीं रहना। कल मैंने आपको मिसाल दी थी कि मदीना में एक दफ़ा इस तरह आसमानी आफत जो है ना वो आई थी, हज़रत उमर ने तमाम लोगों को जो है ना वो दारुल हुकूमत में बुला लिया था और वहाँ पे उनकी खिदमत की थी। हाँ ज़ाहिर है उस वक्त लोग कम थे, शहर जो है वो छोटे थे, लेकिन ऑप्टिक्स होते हैं, यही नज़र आता है कि हुक्मरान कितने सेंसिटिव हैं अपने लोगों के बारे में। जहाँ पे जो हालत चल रही है, जहाँ पे जो टिकटाकें बन रही हैं वो आपके सामने, कुछ दीगर खबरें सैलाब से हट कर भी आपके सामने पेश करूँगा। उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट आज वीलॉग है जिसको आपने बड़े गौर से सुनना है। ये इंकशाफ हुआ है, हुकूमत ने इंकशाफ किया है कि 2000 जो है ना वो 11 से 2016 तक, अब ये सुनना है आपने, ये नून लीग पीपल्स पार्टी के आखिरी दिन, नून लीग के पहले दिन, यहाँ जो है ना वो 4,90,000 टिकट्स मुफ्त जारी किए गए हैं PIA के। 4 लाख, दुरुस्त सुन रहे हैं, 4,90,000 टिकट्स, और उनकी मालियत बनती है 1 अरब रुपए। कहते हैं PIA खसारे में है। ये पीपल्स पार्टी के आखिरी दिन और नून लीग के पहले दिन, सन है जो है ना वो 11 से लेकर 16 तक, और 1 अरब के PIA के टिकट जारी किए गए हैं। अगली खबर ज़रा मुलाहिजा करें, अब मुल्क कहाँ पे जो है ना वो स्टैंड कर रहा है, और ख़बर मुलाहिजा करें। राना सनाउल्लाह खान कहते हैं कि जी इमरान खान को अब बकाया उम्र जेल में गुजारनी पड़ेगी, या उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या उनको माफ़ी मांग के फरिश्ता बनना पड़ेगा, वरना वो शैतान हैं और वो जो है उनको बाकी उम्र जेल में काटनी पड़ेगी। ये राना सनाउल्लाह का इंकशाफ है। उसके बाद जो अगली खबर है ये भी अपने टूटों के ज़रिए फैलाई जाती है कि अगर PTI या इमरान खान अली मोहम्मद खान और आमिर डोगर के मशवरों पे चलती तो उनका ये हाल न होता। ये फरमाया है रऊफ़ क्लासरा ने। यकीन करें जब हम जवान थे ना इन लोगों को बड़ा आइडियलाइज करते थे, इनके जो है ना कॉलम पढ़ते बड़े, जवेद चौधरी का, रऊफ़ क्लासरा का, सुहेल वड़ाइच का, यानी ख़बरों से इतनी दिलचस्पी नहीं होती थी जितने कॉलम पढ़ते। लेकिन वक्त आने पर ये जिस तरह माफियाज के साथ खड़े हुए, ये जिस तरह यजीदों के साथ खड़े हुए, ये जिस तरह ताकतवरों के साथ खड़े हुए, क्योंकि माल इन्होंने इतना बना लिया है, इतना बना लिया है माल कि ये बिल्कुल जो है ना इतनी सारी तकलीफ बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है।
اتنی ساری وہ بھی صحافی ہیں جو اپنا ملک چھوڑ کر باہر بیٹھے ہیں, باہر خرچے کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے باہر رہنا کوئی آسان ہے, نہ کوئی رشتہ دار, نہ کوئی جو ہے نا اور قریبی دوست, وہ سارا صرف اس بات کی ان کو سزا مل رہی ہے کہ وہ جو ہے نا ٹھیک بات کرتے ہیں, وہ سوال اٹھاتے ہیں. لیکن رؤف کلاسرا جیسے لوگ, سہیل ولایت جیسے لوگ, جاوید چودھری جیسے لوگ, یہ جدھر کی ہوا چلی ادھر کو چل پڑے, کروڑ پتی بھی ہو گئے. اور پھر بجائے طاقتوروں پہ سوال اٹھانے کے, وہ جو لوگ مزاحمت کر رہے ہیں ان پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ علی محمد خان کا راستہ اختیار کر لے, عمران خان اور عامر ڈوگر کا راستہ اختیار کر لے. یہ فرمانا ہے رؤف کلاسرا کا. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے, اب یہ میں نے کہا نا کہ سب کچھ آپ نے خود کرنا ہے. جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں, جن سے آپ کا رابطہ ہے, آپ نے ان کو بھی پیغام دینا ہے. اس سیلاب کا جو رخ ہے یا جو منزل ہے وہ سندھ ہے, یہ سب کو پتہ ہے. 3 لاکھ فی جو ہے نا رکن اسمبلی وہ اضافہ کر دیا گیا ہے تنخواہ میں. سندھ, یہ پریورٹیز چیک کریں, پریورٹیز چیک کریں. حالانکہ ان کو سونا نہیں چاہیے تھا, یعنی ان کو نیند نہیں آنی چاہیے تھی, لیکن سارے 2 نمبر ہیں. آپ کو پتہ ہے سیاسی طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیے ہیں. 3 لاکھ فی رکن اسمبلی تنخواہ جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے سندھ اسمبلی میں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے, طارق فضل چودھری, یہ بڑی ڈینگیں مارتا ہے, 2 نمبر وزیر ہے, کیونکہ بری طرح ہارا ہے اسلام آباد سے, بغیر شرم کے وزیر بن گیا. اس نے لائیو ٹی وی پہ وعدہ کیا شاہد خان خٹک کے ساتھ کہ آپ جائیں اڈیالہ, میں آپ کی ملاقات کروں گا. شاہد خان خٹک پہنچ گئے, کل دن تھا ملاقات کا. کون سا طارق فضل چودھری, کون سی وزارت اور کون سی کھڑپینچی. نئے لوگوں میں شرم ہے, نئے لوگوں میں حیا ہے. ٹی وی پہ بات کرنا, پھر وعدہ کرنا, پھر وعدہ خلافی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے, لیکن ان کو کیا پتہ. شاہد خٹک وہاں دھوپ میں خوار ہو کر جو ہے وہ واپس جو ہے وہ آ گئے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی, اس کی آپ جو ہے وہ تصدیق ہارون رشید صاحب نے کر دی ہے. آپ کو پتہ ہے ہارون رشید صاحب بہت جو ہے وہ باخبر صحافی ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک نئی سیاسی جماعت رجسٹرڈ کرانے جا رہے ہیں, اور یہ ڈیوٹی انہوں نے لگائی ہے نعیم حیدر پنجوتا کی کہ وہ نئی سیاسی جماعت رجسٹرڈ کرائیں. ایک تو پہلی جماعت کے مسائل بہت ہیں, آپ کو پتہ ہے انتخابی نشان ہو گیا, اور وہ جو سکندر سلطان راجہ یا لانتی قاضی فائز نے کیا, ایک تو یہ وجہ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر نئی سیاسی جماعت رجسٹرڈ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو لوگ پھر رہے ہیں نا گنڈا پور وغیرہ اور یہ علی محمد خان, یہ سارے پارٹی میں نہیں ہوں گے. پھر جو پارٹی میں شامل ہوگا تو وہ عمران خان کی مرضی سے شامل ہوگا. اب اس کی تصدیق جو ہے وہ ہارون رشید صاحب نے بھی کر دی ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ جو ہے نا وہ مری میں یہ جو بھی اجلاس ہوتا ہے مری میں ہوتا ہے, کیونکہ وہ اجلاس نہیں ہوتا, وہ سازشیں ہوتی ہیں. وہ اس کو اس طرح کر دیں, اس کو اس طرح کر دیں, وہاں لین دین ہوتا ہے. وہاں پہ جو ہے نا وہ ہوتی ہیں بولیاں ہوتی ہیں, ٹھیکے ہو گئے, وزارتیں ہو گئیں, پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دینا ہو گئیں یا ان کی خوشامد کرنا ہو گئی. ان کو جاتی عمرہ پہ بھی اعتبار نہیں ہے کہ وہاں بھی کوئی نہ کوئی سسٹم لگا ہوا ہوگا, کیونکہ ملازمین بہت زیادہ ہیں. یہ سیدھے جاتے ہیں مری. اب یہ مری پہنچ گئے. وہاں پہ جو عمران ریاض خان نے بھی انکشاف کیا ہے, صابر شاکر نے بھی کیا ہے, اس کے علاوہ 2-3 اور بڑے صحافی ہیں انہوں نے بھی انکشاف کیا ہے. انکشاف کیا کیا ہے کہ 2 سال کی ایکسٹینشن, یہ مکھیہ منتری بڑی حمایت میں تھی کہ 2 سال کی ایکسٹینشن ملنی چاہیے. لیلا اردلی جو ہے وہ سیلاب کا کریڈٹ بھی فیلڈ مارشل کو دے رہا تھا کہ شکر ہے فیلڈ مارشل صاحب ہیں, ورنہ سیلاب نہ آتا, اتنا پانی نہ آتا, ہمیں پھر کشکول اٹھانے کا موقع نہ ملتا. تو یہ بھی فیلڈ مارشل صاحب کی مہربانی ہے. انہوں نے بڑی سفارش کی کہ ان کو جو ہے نا وہ 2 سال کی ایکسٹینشن دی جائے. جو شرائط سامنے آ رہی ہیں نا, شرائط وہ یہ سامنے آ رہی ہیں سب سے پہلے کہ فیض حمید کو لٹکایا جائے. آپ لوگوں نے بہت زیادہ لمبا کر دیا ہے. فیض حمید کو آپ نے رکھا ہوا ہے, اس کو کورٹ مارشل کیا جائے اور اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے. یہ پہلا مطالبہ کیا گیا ہے. دوسرا جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ یہ کہ
کہ یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں محسن نقوی کی یا اپنا بندہ لانے کی، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اس سیٹ اپ میں کوئی چینج کریں. یا تو وزیر اعظم ہوگا شہباز شریف یا پھر وزیر اعظم ہوگا نواز شریف. یعنی اگر شہباز شریف سے آپ کا دل بھر جائے، کیونکہ لوگوں کی مرضی تو اس میں شامل نہیں ہے، لوگ تو مری میں تھے نہیں، لوگوں نے تو ووٹ ڈالے نہیں ہیں، اب 2-3 بندے فیصلہ کرتے ہیں. تو فیلڈ مارشل صاحب کو کہا گیا ہے کہ شہباز شریف اسی طرح چلتا رہے گا، تسموں سے لٹکا رہے گا، اور اگر شہباز شریف سے آپ کا دل بھر جائے تو آپ نے بنانا ہے وزیر اعظم نواز شریف کو. محسن نقوی کا نام نہیں لینا، اور اس کے لیے ایک انٹرنیشنل گرنٹر بھی بٹھایا جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ عرب ممالک فوراً تیار ہو جاتے ہیں، عربوں سے یہ گارنٹی لیں گے، قطری ہوں گے یا سعودی ہوں گے. یہ مطالبہ پیش کیا گیا. اس کے بعد مطالبہ پیش کیا گیا کہ عمران خان کو جو ہے وہ 9 مئی میں کم از کم جو ہے وہ سزائے موت دی جائے، سزائے موت نہیں تو عمر قید دی جائے، تاکہ اس کے باہر آنے کے جو راستے ہیں وہ سارے کے سارے بند ہو جائیں. یعنی عمران خان ہمیں جو نیکسٹ 10 سال ہیں اس میں نہیں چاہیے. ایک محترم ویورز کہہ رہے تھے کہ 10 سال پلان پہ بھی آپ نے بولنا ہے، تو میرے محترم بھائی 10 سال پلان یہ ہے کہ 2027 تک فیلڈ مارشل کنٹینیو کریں گے، اور 2027 میں ان کو پہلی ایکسٹینشن دی جائے گی 5 سال کی. اب چیف کی مدت 5 سال، تو وہ 10 سال ہو گئے. یہ 10 سالہ منصوبہ ہے کہ چیف ان کی خدمت کرتا رہے گا، اور جو ہے نا وہ یہ چیف کی خدمت کرتے رہیں گے. اگلا جو مطالبہ رکھا گیا کہ عمران خان کو ابھی میں نے بتایا 9 مئی میں سخت سے سخت، آپ جانتے ہیں کہ 9 مئی میں جو روڈ پہ کھڑا تھا تو اس کو بھی 10 سال کی سزا ہوئی. تو عمران خان پہ تو الزام لگا ہوا ہے ماسٹر مائنڈ کا، تو عمران خان کو کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ توشہ خانہ میں 14 سال کی سزا سنائی جائے. یہ مطالبہ سامنے آیا ہے عمران خان کو کہ جی یہ جو ہے نا 14. اب یہ کہا گیا ہے کہ جی 2 سال لے لیں، 2 سال، کیونکہ 3 سال آپ نے پورے کر لیے ہیں، نئے 2 سال لے لیں. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان مطالبات پر فوری طور فوراً جو ہے وہ عمل کرائیں، کیونکہ اب انہوں نے اتارا ہے کیپٹن صفدر کو میدان میں. یہ چونکہ ان کی سرشت میں ہے، بلیک میلنگ ان کی سرشت میں ہے. سبھی کا آدمی کہہ رہے تھے کہ علامہ اقبال، ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا پاکستان بنانے کا، وہ پورا ہوا. اور جو بڑا کباڑیا تھا میاں شریف، اس نے خواب دیکھا تھا فوج کو پنجاب پولیس بنانے کا، تو وہ خواب بھی پورا ہوا. یعنی میاں شریف کا خواب بھی پورا ہوا. اب یہ بلیک میل کرتے ہیں. یہ یعنی کبھی آپ نے باجوہ دیکھا گالیاں، فیض گالیاں، کبھی ظہیر الاسلام کو نکال لاتے ہیں، کبھی جو ہے نا وہ نکال لاتے ہیں یہ راحل شریف کو نکال لاتے ہیں، کبھی یعنی یہ ان کا یہی کام ہے. اب کیپٹن صفدر کیا کہتے ہیں؟ کیپٹن صفدر کہتے ہیں گھر میں پوچھتا نہیں ہے، مانسیرا میں دھکے کھاتا پھرتا ہے ڈھابوں پہ. اور اس کو اسپیشل مری بلوایا، اور مری بھی اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مانسیرا میں بھی نواز شریف ہارا نہیں ہے. پوری دنیا جانتی ہے مانسیرا سے بھی آ رہا ہے، لاہور سے بھی آ رہا ہے. گنتی غلط کروائی گئی ہے. اور ندیم انجم جو ہے وہ انتہائی نکما وہ ڈی جی ISI تھا. اب ندیم انجم کو بھی مزہ آ گیا، کیونکہ یہ ہیں وردی والوں کے پجاری، یہ ہیں وردی والوں کے نوکر. وردی اترنے کی دیر ہے، وردی بالکل. وہ سہیل وڑائچ جو باجوہ کی سیدھے گاتا تھا، کدھر گیا باجوہ؟ فیض امید کو آئرن مین سہیل وڑائچ نے کہا تھا. اب کہہ رہے ہیں فیض امید کو جو ہے نا پھانسی دیں، فیض امید کا کورٹ مارشل کریں. یہ تو وردی ہے. آصف منیر صاحب آپ میں کون سی خوبی ہے؟ آپ کا قد 90 فٹ ہے. آپ میں کون سی خوبی ہے؟ آپ کے جسم پہ وردی ہے. وردی آپ کو پاکستان نے دی ہے، وردی پاکستان کے لوگوں نے دی ہے. وہ وردی کے پیسے پاکستان کے لوگوں کے ہیں. بہرحال کیپٹن صفدر نے کہا کہ ندیم انجم نے گنتی غلط کی. اب وہ ندیم انجم کو نہیں کہہ رہا تھا، وہ جنرل عاصم کو کہہ رہا تھا کہ اگر 2 سال لینے، اور آصف منیر نے 2 سال لینے ہیں، کیونکہ یہ 2 سال جو ہے نا اللہ معاف کرے، یہاں پہ ایکسٹینشنیں، یہاں پہ نوکریاں، یہاں پہ سہولتیں، مرنا کسی نے بھی نہیں ہے. تو اس نے کہا جی مانسیرا میں بھی نواز شریف جیتا تھا لیکن اس کی گنتی غلط ہوئی تھی، اور یہ ندیم انجم نے کرائی تھی. ندیم انجم کو بھی مزہ آ گیا. جو مظالم ندیم انجم نے ڈھائے، جو لوگوں کو اغوا کیا، اس کے دور میں عرش شریف کا قتل ہوا، اس کے دور میں عمران خان پہ حملہ ہوا. ندیم انجم کو بھی ٹکور آ گئی ہوگی، اور بہت جلد انشاءاللہ ہم بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے. یہی حال یہ جنرل عاصم منیر صاحب کا کریں گے. ان 2
سالوں کا بھی پتہ نہیں چلے گا، 5 سالوں کا بھی پتہ نہیں چلے گا. پھر ان کی گالیاں ہوں گی، ان کی لمبی زبانیں ہوں گی اور جنرل صاحب ہوں گے. بہرحال کیپٹن صفدر نے ندیم انجم کا نام لے کر آصف منیر صاحب کو یاد کرا دیا ہے کہ آپ نے مانسہرہ میں گنتی غلط کی ہے. یہ ان کا طریقہ واردات ہے، یہ ان کا طریقہ کار ہے. گالیاں دیتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں اور اپنا کام جو ہے وہ نکلواتے ہیں. سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ سرور باری صاحب نے بڑا خوبصورت انٹرویو دیا ہے سیاست.pk کو کہ ایشیا کا جو اس وقت سکھ مین ہے نا، سکھ مین، کسی دور میں ترکی کو یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا. ترکی کی حالت ایسی تھی کہ جو سارے یورپ میں یہ ترکی بالکل ہی گیا گزرا ہے، ترکی کو کالا یرکان ہے. سرور باری نے ایشیا کا سکھ مین جو ہے وہ قرار دیا پاکستان کو کہ پوری ایشیا کی جو بیماری اور کالا یرکان ہے تو وہ پاکستان ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ خود کہہ چکے ہیں کہ انڈیا مرسڈیز ہے، ان کی اداکارائیں، کیا بات ہے، ان کی ہر چیز وہ مرسڈیز ہے اور پاکستان کچرے کا ٹرک ہے. خود کہہ چکے ہیں. سرور باری کہتے ہیں فوفن کے سربراہ کہ بیمار ہے اس وقت پاکستان، مرد بیمار ہے ایشیا کا. جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے ایشیا کے کسی اور ملک میں ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں، قاضی فائدی سے نے کہا تھا یہ گٹر ہے، قاضی فائدی سے نے گٹر کہا تھا، فیلڈ مارشل صاحب نے کوڑے کا ٹرک قرار دیا. سرور باری نے پھر بھی اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جی پاکستان اس وقت ایشیا کا مرد بیمار ہے. اس طرح کا ملک ایشیا میں کوئی نظر آتا ہے جہاں پہ آئین پتہ ہی نہیں ہے؟ فرمائشیں، ایک خاندان کی فرمائشیں ختم ہی نہیں ہو رہی. اس کو مارو، اس کو مارو، اس کو پکڑو، اس کو مارو، اس کو پکڑو، اس پہ ڈانگا. عمران کے بھانجے، عمران کی بہنیں، پی ٹی آئی والے 1 لاکھ چھاپا، گھر توڑ دو، کاروبار بند کر دو. اب دہشت گردی کے مقدمے، او خدا ان کو غارت کرے، نوجوانوں پہ دہشت گردی کے مقدمے کر کے پڑھے لکھے لوگوں پہ انہوں نے 10 سال جو ہے اندر ڈال دیا. اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ پاکستان نے آئین پہ چلنا ہے یا ایک عورت کی خواہشات پہ چلنا ہے، یعنی یہ فیصلہ کرنا ہے. اب ادھر وہ سینئر لیفٹیننٹ جنرل ہیں، بڑے زبردست یہ نگار ہیں، میں اکثر نام لیتا ہوں، نعیم خالد لودھی. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ معافی کہاں سے آ گئی، ایک کمیشن بنائیں. وہ سب سے زبردست بات ہے، ایک بہت بڑا کمیشن بنائیں، پوری سپریم کورٹ بٹھا دیں، اس میں پوری ہائی کورٹ بٹھا دیں. وہ جائزہ لے، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لے، وہ جائے وقوع کا جائزہ لے، نقصان کتنا ہوا اس کا جائزہ لے اور اپنی رپورٹ جو ہے نا مرتب کرے. پھر جنرل صاحب کہتے ہیں کہ اگر 9 مئی کی معافی بنتی ہے، یہ نعیم خالد لودھی کہتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو عمران خان پہ حملہ ہوا اس کی معافی کون مانگے گا؟ اس پہ بھی کمیشن بنائیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کی معافی کون مانگے گا، وہ بھی کمیشن کو دیں. اس کے بعد جو 26 نومبر کو اسلام آباد میں خون کی ہولی کھیلی گئی، جو جلیاں والا باغ اور جنرل ڈائر کی یاد تازہ کی گئی، جو جنرل ڈائر کے پیروکار تھے، جو جنرل ڈائر کے رشتہ دار تھے، جب سکھ ایک بہت پرامن میلہ جو ہے وہ سجا رکھا تھا، انہوں نے جلیاں والا باغ میں چاروں طرف سے گھیر کے جنرل ڈائر نے گولی چلوائی اور وہاں پہ لاشوں کے ڈھیر لگا دیے. پی ٹی آئی کیا کر رہی تھی؟ اسلام آباد لوٹ رہی تھی. پی ٹی آئی کے پاس بندوقیں تھیں، پارلیمنٹ ہاؤس پہ قبضہ کر رہی تھی، وہاں پہ گولی چلوا دی گئی، سر اڑا دیے گئے، ٹانگیں اڑا دی گئیں، ریڑھ کی ہڈی میں گولیاں ماری گئیں. پھر بنائے کمیشن، یعنی 100 ججوں پہ مشتمل ایک کمیشن بنائیں. پھر جس نے یہ کیا ہے، بلکہ 100 ججوں کا کمیشن بنائیں 47 سے. پہلے مارشل لاء پہ معافی، دوسرے مارشل لاء پہ معافی، پاکستان توڑنے کی معافی، تیسرے مارشل لاء پہ معافی، چوتھے مارشل لاء پہ معافی، بھٹو کی پھانسی کی معافی، سیاستدانوں پہ پابندیاں لگانے کی معافی، بے نظیر کے قتل کی معافی. یہ ساری معافیاں ان کی پینڈنگ ہیں. یہ مانگیں معافیاں اور بنائیں جوڈیشل کمیشن جس میں 100 جج شامل کر دیں اور وہ ایک ایک چیز دیکھے. یعنی شیر شاہ سے 2 سال بعد پولیس نے ڈنڈا برآمد کر لیا 9 مئی کا. سی سی ٹی وی فوٹیج کسی کے پاس نہیں ہے، وہ برآمد نہیں ہو رہی. پورے کینٹ میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، خالی کور کمانڈر ہاؤس کو چھوڑیں، پورے کینٹ میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے. شیر شاہ کا ڈنڈا 2 سال بعد وہ پولیس نے برآمد کر لیا.
تو یہ ملک آئین پہ چلے گا یا کسی خاندان کی خواہش پہ چلے گا؟ اچھا یہ خاندان، پھر جو دوسرا خاندان آپ نے پال رکھا ہے اس کی خواہشیں، وہ اس کی خواہشیں تھوڑی ہیں، اس کی خواہشیں تھوڑی ہیں، وہ کہتا ہے کہ صرف ہمیں سندھ لوٹنے دیا جائے، سندھ سے ہمیں نہ پوچھا جائے، کتنے جہاز یہاں سے ڈالروں کے یا لانچیں جاتی ہیں وہ کوئی چیک نہ رکھے، وہ کوئی نہ پوچھے۔ یعنی 9 مئی میں ایک بندہ سرکاری وہ شہید نہیں ہوا، ٹھیک ہے، وہ ہم مان لیتے ہیں، ہم 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں زیادتی تھی۔ یہ جو ابھی جو ہے نا، وہ کوئی کہہ رہا ہے 12 لاکھ لوگ ڈسپلیس ہو گئے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی 50 لاکھ لوگ ڈسپلیس ہو گئے، یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ سیلاب والی، یہ آپ کا 9 مئی رنڈی رونا، 9 مئی یہ جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، لوگوں کی جمع پونجی، لوگوں کے فریج پانی میں تیر رہے ہیں، لوگوں کے جانور پانی میں تیر رہے ہیں، آپ کو کیا پتا؟ آپ کی تو ہر چیز سرکاری ہے، آپ کے تو واش روم والے جو ٹیشو پیپر ہیں وہ بھی سرکاری ہیں، آپ کو ایک بھینس کے بہ جانے کا کیا پتا؟ آپ کو ایک بکری کے مرنے کا کیا پتا؟ لوگ چھتوں پہ، بی بی سی کہتا ہے لوگ چھتوں پہ بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے، لوگ سڑکوں پہ بیٹھا ہے، اپنا ڈھور ڈنگر لے کر سڑکوں پہ بیٹھا ہے، اپنا بھی بندوبست کرنا ہے، ڈھور ڈنگر کا بھی بندوبست۔ وہ پھر رہی تھی جاپان، جس کو آپ نے ملوث کیا، مسلط کیا، جس کو آپ نے ایئر فورس 1 دیا، یہ کسی سے نہیں پوچھنا آپ نے کہ کس ادارے کی کیا ذمہ داری تھی۔ این ڈی اے میں کا چیئرمین بھی لیفٹیننٹ جنرل بیٹھا ہے۔ بہرحال آپ کی مرضی ہے، ملک آئین پہ چلانا ہے یا ایک خاتون کی یا ایک خاندان کی مرضی اور خواہش پہ چلانا ہے، یہ چوائس آپ کی ہے۔ تاریخ لکھی جا رہی ہے، تاریخ۔ یا خان کے رشتہ دار اپنا تعارف بھی نہیں کراتے، تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ ضیاء الحق کا بیٹا دھکے کھاتا پھر رہا ہے، مشرف کی اولاد بھی پتہ نہیں کدھر گئی۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔